بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی برائے جماعت نہم، نظم نمبر 4، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس نظم کے شاعر حکیم مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ فرد تنہا کچھ نہیں، اس کی ترقی اور فلاح قوم سے وابستہ ہے۔ جو فرد اپنی قوم سے کٹ جائے اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ جو شاخ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بہار کی بارش میں ہری نہیں ہو سکتی۔ ایک فرد ملت سے جدا ہو کر اپنا تشخص ختم کر دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق جو جماعت سے کٹ گیا دوزخ میں چلا گیا۔ اس نظم کا خلاصہ ہے کہ جو شاخ خزاں کے زمانے میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ موسم بہار میں بارش سے ہری نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہمیشہ کے لیے خزاں طاری ہو جاتی ہے اور پھر کبھی اس پر نہ پتے لگتے ہیں اور نہ پھل۔ مسلمان قوم بھی آج کل زوال کا شکار ہے۔ اے مسلمان، تو قوانین فطرت سے نا آشنا ہے، اس لیے ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق لے۔ قانون قدرت یہی ہے کہ پھل اسی شاخ پر لگ سکتا ہے جو درخت سے وابستہ ہو۔ اس قاعدہ کی روح سے تو بھی اسی صورت ترقی کر سکتا ہے جب تو ملت سے وابستہ اور پیوستہ رہے۔ اگر تو ملت سے جدا ہوا تو جس وقت ملت پر بہار آئے گی تو اس وقت فیض سے محروم رہے گا۔ ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ فصل خزاں کا معنی ہے خزاں کا موسم، شجر کا معنی ہے درخت اور سحاب کا معنی ہے بادل۔ یہاں پہ ڈالی سے مراد، جسے انگلش میں آپ پور کہتے ہیں، انڈیلنا، وہ نہیں ہے۔ ڈالی سے مراد ہے شاخ۔ اس کا مفہوم ہے کہ خزاں کے موسم میں جو ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے وہ موسم بہار کے بادل برسنے پر بھی سرسبز نہیں ہو سکتی۔ اس کی تشریح ہے کہ یوسف سلیم چشتی نے اس نظم کی تشریح میں لکھا ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں اس حدیث کا مفہوم واضح کیا ہے کہ لا اسلام الا بالجماع، یعنی جماعت سے الگ ہو کر کوئی شخص اپنے اسلام کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو درخت اور ٹہنی کی خوبصورت مثال سے واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خزاں کے زمانے میں جو شاخ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر کبھی سرسبز اور شاداب نہیں ہو سکتی، اس پر ہمیشہ کے لیے خزاں طاری ہو جاتی ہے۔ موسم بہار میں برسنے والا بادل چاہے کتنی دیر تک برستا رہے وہ ٹہنی ہری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو مسلمان ملت سے کٹ گیا وہ کبھی بھی فلاح اور ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 2 ہے: لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال کا معنی ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، کبھی زوال نہ آئے۔ عہد خزاں کا معنی ہے خزاں کا زمانہ۔ برگ و بار کا معنی ہے درخت کے پتے اور پھل۔ اس شعر کا مفہوم ہے موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹنے والی شاخ کے لیے موسم خزاں کبھی ختم نہیں ہوتا۔ درخت کے پتوں اور پھلوں سے اسے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تشریح ہے: درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لیے خزاں کا شکار ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے۔ سرسبزی اور شادابی اس کی قسمت میں نہیں رہتی، اس پر ہمیشہ موسم خزاں کا زمانہ رہتا ہے، اس پر کبھی بہار نہیں آ سکتی۔ بہار آنے پر اس کے پتے اور پھل نہیں پھوٹتے اور وہ ان سے محروم ہی رہتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظم میں یہ سبق دیتے ہیں کہ جس طرح ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لیے خزاں کا شکار رہتی ہے، اسی طرح ملت سے کٹ جانے والا انسان کبھی ترقی اور فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ انسان کی ساری ترقی ملت کے ساتھ وابستہ ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: تیرے گلستہ میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستہ کہتے ہیں باغ، مراد یہاں قوم۔ جیب گل کہتے ہیں پھول کی جیب، یہاں مراد ہے مسلمان کا دل۔ زر کامل عیار کا معنی ہے خالص سونا، یہاں مراد ہے ایمان۔ مفہوم ہے: اے مسلمان قوم، تیرے باغ میں خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے، پھولوں کا دامن خالص سونے سے خالی ہے۔ تشریح ہے کہ اے مسلمان، تیرے باغ میں خزاں کا موسم آیا ہوا ہے،
ہر طرف ویرانی ہے، باغ میں تر و تازگی اور شگفتگی کا وجود نہیں ہے، باغ درختوں کی شادابی اور سرسبزی سے محروم ہو چکا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان ایمانی قوت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے اندر اسلامی انقلاب کی روح ختم ہو چکی ہے، وہ زوال کا شکار ہیں، ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، وہ پستی میں گر چکے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نغمہ زن کا معنی ہے گیت گانے والے، خلوت کا معنی ہے تنہائی، اوراق کا معنی ہے پتے، طیور طائر کی جمع ہے جس کے معنی ہے پرندے، اور شجر سایہ دار کا معنی ہے سایہ دار درخت۔ تشریح ہے، اے مسلمان قوم، تیرے باغ میں سایہ دار درخت تھے جن کے پتوں میں چھپ کر خوشالحان پرندے میٹھے میٹھے گیت گایا کرتے تھے۔ اب ان درختوں پر خزاں کا موسم آ چکا ہے اور وہ پرندے باغ سے رخصت ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ زوال اور پستی کا شکار ہے، وہ غلامی میں ایمانی قوت سے محروم ہو چکی ہے، ان کا جذبہ آزادی دم توڑ چکا ہے، وہ مخلص رہنما جو انہیں آزادی کی راہ دکھاتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، انہیں اب نئے سرے سے منظم ہو کر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہوگا اور غلامی کی زنجیریں توڑنی پڑیں گی، اس کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ شاخ بریدہ کہتے ہیں کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز کا معنی ہے سبق حاصل کرنا، نا آشنا کا معنی ہے ناواقف، اور قاعدہ روزگار کا معنی ہے زمانے کا اصول۔ یہ شعر بھی بہت اہم ہے امتحانات کے حوالے سے۔ اس کا مفہوم ہے، اے مسلمان تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر، افسوس کہ تو زمانے کے دستور سے واقف نہیں۔ تشریح ہے، اے مسلمان تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر، افسوس کہ تو زمانے کے اس اصول سے واقف نہیں کہ جو شاخ موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بہار میں ہری نہیں ہو سکتی بلکہ ہمیشہ کے لیے خزاں کا شکار ہو جاتی ہے، وہ کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتی، یہ فطرت کا اصول ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ رکھیں، منظم و متحد ہوں، الگ الگ خاندانوں میں نہ بٹ جائیں، باہمی نفاق اور نا اتفاقی نے انہیں زوال اور پستی میں دھکیل دیا ہے، وہ منتشر ہو کر خزاں رسیدہ پتوں کی طرح بکھر گئے ہیں، وہ اسی صورت میں عروج اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ باہمی اختلافات کو بھلا کر متحد اور متفق ہو جائیں، اجتماعیت میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ آخری شعر ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ شعر بھی بہت اہم ہے۔ ملت کا معنی ہے قوم، رابطہ استوار رکھنا کا معنی ہے مضبوط تعلق قائم رکھنا، پیوستہ کا معنی ہے جڑا ہوا، اور شجر کا معنی ہے درخت۔ اس کا مفہوم ہے، اے مسلمان تو ملت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا، کیونکہ ملت ایک درخت کی مانند ہے، اس پر بہار آئے گی تو تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ تشریح ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ وہ علیحدگی کا شکار نہ ہوں، وہ منظم و متحد ہو جائیں۔ کہتے ہیں، اے مسلمان تو اپنا تعلق ملت اسلامیہ سے قائم رکھ، تیری ترقی اور کامیابی اسی سے وابستہ ہے، اگر ٹہنی درخت سے جڑی رہے تو وہ بہار میں سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے۔ اے مسلمان تیری مثال بھی اسی ٹہنی کی ہے جو درخت ملت کے ساتھ وابستہ ہے تو اسی صورت میں پھل پھول پا سکتا ہے۔ جب ملت کے ساتھ جڑا رہے گا، اگر تو نا اتفاقی اور انتشار کا شکار ہو گیا، اجتماعیت سے الگ ہو گیا تو پھر زوال کا شکار ہو جائے گا، پھر تو کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ تیری بقا اسی میں ہے کہ تو مسلمان قوم کے وجود میں گم ہو جا، اگر تو ملت سے کٹ گیا تو تیرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب ہماری نظم یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دولت ایمان سے مالا مال فرمائے، آمین۔